بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل طاہرہ انفو 2 میں خوش آمدید۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص لرزاں و ترساں یعنی کانپتا ہوا اور ڈرا ہوا حاضر ہوا۔ مارے ہیبت کے اس کے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی۔ چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو کہا، اے شخص، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، اے خدا کے سچے پیغمبر، میرے خوف کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی میں نے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اس نے مجھ پر ایسی خشم آلود یعنی غصے والی نگاہ کی کہ رواں رواں تھرا گیا، ہوش و حواس پر لگا کر اڑے۔ بار بار عزرائیل علیہ السلام کی وہ صورت آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور مجھے کسی پہلو قرار نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتا کہ میرے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ اس نے التجا کی کہ آپ ہوا کو اشارہ کریں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ملک ہندوستان میں چھوڑ آئے۔ ممکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ دور ہو اور میری جان سلامت رہے۔ یہاں تو ملک الموت نے مجھے تاک لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دے۔ ہوا نے پلک جھپکتے ہی اسے ہندوستان میں پہنچا دیا۔ جو ہی اس شخص نے قدم زمین پر رکھا، ملک الموت نے اسی وقت روح قبض کر لی۔ تھوڑی دیر بعد عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سہمے ہوئے شخص کا قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے عزرائیل، تو نے آخر اس شخص پر ایسی غضب کی نگاہ کیوں ڈالی تھی؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اتنی دیر بعد میں اس شخص کی روح قبض کروں۔ یہ حکم مجھ تک پہنچا، لیکن میں حیران تھا کہ یہ شخص تو ابھی یہاں موجود ہے اور ہندوستان کی سرزمین ہزاروں کوس دور ہے، لیکن اسی وقت اس نے آپ سے ہندوستان کی خواہش ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے اسے ہندوستان روانہ کیا۔ ادھر اس نے وہاں قدم رکھا، ادھر میں نے بحکم خدا اس کی روح قبض کر لی۔ اے عزیز، جان لے، موت کا ایک دن معین ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو ہزاروں برکتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔